السلام علیکم۔ نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، نہ عروج اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، میرا مالک جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں آپ سب دوستوں کو حرم کاشف کا محبتوں برا سلام۔ میں ہوں حرم کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں حرم کاشف اسلامی چینل۔ تو آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ سناتی ہوں، حضرت عیسیٰ اور 3 روٹیاں۔ حضرت عیسیٰ، ان کا شاگرد اور 3 روٹیاں۔ حضرت عیسیٰ اپنے شاگرد کو ساتھ لے کر سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہاری جیب میں کچھ ہے؟ شاگرد نے کہا، میرے پاس 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر اسے دیا اور کہا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ تو وہ گیا اور 3 روٹیاں لیں اور راستے میں یہ سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ نے تو 1 درہم دیا تھا اور میرے پاس تو 2 درہم تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ اس میں سے آدھی روٹیاں حضرت عیسیٰ کھائیں گے اور آدھی میں کھاؤں گا، تو کیوں نہ میں 1 روٹی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے 1 روٹی کھا لی اور اس سے پوچھا، 3 درہم کی کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی نظر نہیں آتی؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے چلے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا عبور کر لیں گے۔ چنانچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے دریا کو اس طرح عبور کر لیا کہ آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے یہ دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پہ قربان ہوں، آپ جیسا صاحب اعجاز نبی پہلے مبعوث ہی نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر ہر ایک کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اور تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہارا دل نور ہو گیا تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں 2 ہی تھیں۔ پھر آپ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے۔ راستے میں ایک ہرنوں کا غول گزر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا اور وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ ہرن زندہ ہو گیا اور چوکڑیاں بھرتا ہوا دوسرے ہرنوں سے دوبارہ مل گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا اور امانت دار عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی،
میرا ایمان اور بھی دگنا ہو چکا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے کہا، اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ دونوں حضرات راستے پر چلتے گئے، کیا دیکھتے ہیں، ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے شاگرد، 1 اینٹ میری اور 1 اینٹ تمہاری ہے، اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندہ ہو کر بولا، حضرت، تیسری روٹی میں نے کھائی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت عیسیٰ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ لالچی شاگرد بھی اینٹوں کے قریب بیٹھ کر یہ سوچنے لگا، انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اسی دوران 3 ڈاکو وہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا ایک شخص کے پاس سونے کی 3 اینٹیں ہیں۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا اور آپس میں کہنے لگے کہ اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر کے قریب جاؤ تو وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ تقسیم کر لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا، اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر دونوں ساتھی مر جائیں گے اور 3 اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر دونوں ساتھیوں نے آپس میں مشورہ کیا، کیا اگر ہم اپنے ساتھی کو قتل کر دیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آئے گی۔ جب ان کا تیسرا ساتھی زہر آلود روٹیاں لے کر آیا تو ان دونوں نے منصوبے کے مطابق اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ خیر، جب دونوں نے روٹیاں کھا لیں تو وہ دونوں بھی زہر کی وجہ سے مر گئے۔ واپسی پر حضرت عیسیٰ وہاں سے گزرے تو دیکھا اینٹیں ویسے کی ویسے ہی رکھی ہیں، جبکہ ان کے پاس 4 لاشیں پڑی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ میرے محترم عزیز دوستو، دنیا کی چاہت کرنے والا، دنیا سے محبت کرنے والا، اس عارضی دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والا، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور حرم کاشف کو دیجیے اجازت، اور زندگی رہی تو نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔